محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کا تعلق حبش سے تھا۔ نام ان کا اصل میں بعد اہل سیر نے میمونہ لکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فضہ کا لقب عطا فرمایا۔ بعد اہل سیر نے فضۃ النبویہ بھی ان کا لقب لکھا ہے۔ یہ ایک کنیز کی حیثیت سے خانوادہ نبوت میں وابستہ ہوئیں، لیکن بہت جلد خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور حسن اخلاق کی وجہ سے اس خاندان کے فرد کی حیثیت اختیار کر گئیں۔ اسی لیے آپ کے تذکرہ نگاروں نے اور تاریخ نگاروں نے لکھا کہ جس طرح حضرات حسنین کریمین اور خانوادہ نبوت کی شہزادیوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس، معطر اور مطہر گود کے اندر پرورش پائی، حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود بھی تربیت گاہ بنی ان شہزادوں اور شہزادیوں کی۔ یہ مقام حاصل تھا ان کو خانوادہ رسول میں، اور ہمیشہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے ان کو اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھا۔ پہلا شرف تو ان کا یہ تھا کہ ان کو اللہ پاک نے شرف صحابیت عطا فرمایا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں آئیں تو شرف صحابیت سے نوازی گئیں، اور دوسرا شرف تو پھر یہ ملا کہ وہ بیت الشرف میں ہی چلی گئیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں جا کے انہوں نے جو خدمت اور جو محبت کی ایک تاریخ رقم کی ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں دے سکتا۔ مثلا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکہ فردوس بنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو اپنے گھر کے فرد کا درجہ تو دیا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اکثر ان کو اپنی بہن فرما دیا کرتی تھی، کبھی کبھی محبت سے، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو اماں کہہ دیا کرتے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فضہ کو سپرد کیا سیدہ کائنات کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، تو حضرت سیدہ نے باری مقرر کر لی ان کے ساتھ کام کرنے کی۔ ایک دن خود کام کرتی، ایک دن حضرت فضہ کی باری ہوتی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت سیدہ کائنات چکی پیس رہی تھیں اور آپ کی گود میں شہزادوں میں سے کوئی ایک شہزادے تھے، بخار تھا، بخار کی حالت میں، اور آپ کے مبارک ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے، اس حالت میں بھی چکی پیس رہی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے میری شہزادی، ایک کام یعنی یا شہزادہ ان کو دے دیتی یا چکی ان کے سپرد کر دیتی۔ تو حضرت سیدہ نے عرض کیا کہ ابا جان آج میری باری ہے۔ تو حضرت سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس سے آپ سمجھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگو، آپ کچھ مانگنا چاہتی تو سوال کرو۔ انہوں نے کہا حضور مجھے درازی عمر کی دعا آپ عطا فرما دیں، کہ آپ نے جو واقعہ کربلا کی خبر دے رکھی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ۔ اور 122 سال آپ نے عمر پائی میدان کربلا میں، جس وقت سارے شہداء کرام اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے، اور آخر میں امام علی مقام جب روانہ ہوئے تو اس وقت بھی جو لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا سب سے بڑا سہارا حضرت سیدہ فضہ کا تھا۔ واہ، کہ آپ یہی بزرگ تھی نا سب سے زیادہ عمر میں، بڑی تھیں، اور ویسے ماشاءاللہ دراز قامت تھی، دبدبہ تھا ان کی شخصیت میں، اور ہیبت تھی ان کی شخصیت کی، جس کی وجہ سے وہ یزیدی لشکر جو تھا وہ خائف ہوتا تھا ان سے۔ اور اس کے بعد پھر ابن زیاد کا دربار آپ نے شروع میں اشارہ بھی فرمایا، اور یزید کے دربار میں جا کر جو معاملہ پیش آیا، یزید نے جو بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو آپ نے وہ حبشی غلام جو تھے ان سے کہا کہ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے۔ تو اس وقت پھر آپ نے جب وہ حبشی جو تھے وہ پھر انہوں نے نیزے سیدھے کر لیے اور یزید سے سامنے آ گئے، تو آپ نے پھر ان کو یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ تم میری خاطر میدان میں آؤ، مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ تم بنت رسول کی خاطر میدان میں نکلو۔ کمر جھکی ہوئی تھی اور لاٹھی کے سہارے اٹھ کر آپ یزید کے سامنے آ گئی، یعنی اس وقت بھی آپ اتنی ضعیف تھیں، اور پوری زندگی خانوادہ نبوت کے ساتھ جو وفاداری آپ نے کی ہے کہ مرتے دم تک آپ اس خانوادے کے ساتھ رہیں۔ واقع کربلا کے اندر جو مصائب تھے خاندان بنی ہاشم پر، جو مظالم کیے گئے، وہ تمام آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن جس طرح ان مصائب کو اور اذیتوں کو صبر کے ساتھ خانوادہ نبوت کے افراد نے برداشت کیا، اسی طرح حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان مصائب کو برداشت کیا۔